اس نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا، دین میں اضافہ اور بدعت کو ایجاد کیا. یہی رسول اللہ کی حدیث ہے. جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا فعل ایجاد کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے. صرف وہ مردود ہو تو چلو ہم آپ کے ساتھ اتنی بحث نہ کریں، ہم آپ کے پیچھے نہ لگے، لیکن ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کی جستجو کرتے جائیں، شاید کہ کسی دل میں یہ باتیں اتر جائیں. اگر صرف اوپر والا رد ہوتا تو بات سمجھی جاتی، ٹھیک ہے یار اوپر والی باتیں رد ہو رہی ہیں. نہیں، اللہ کی قسم بدعت اتنا کبھی اور شنیع فعل ہے، اس نے ایک اضافی پڑھی، پچھلی تین بھی رد ہو گئی، پچھلی تین بھی باطل ہو گئی. آپ دین کے اندر 2 کی بجائے 3 عیدیں منائیں گے، 3 عیدیں منائیں گے. پھر ہمیں یہ کہنے دیجئے اگر بدعت کے تحت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کی خبر نہیں دی، تو صرف یہ عید ضائع نہیں ہوئی بلکہ صاحب کا جو 2 عیدیں آپ مناتے ہیں وہ بھی رد ہو گئی. جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے گستاخ نبی ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم گستاخ نبی سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو، ہر پیر کا دن روزہ رکھو. اور یہ گستاخی عید نہیں منانے پر آپ کہتے ہو تو یاد رکھو سب سے پہلا جو نشانہ بنے گا وہ صدیق اکبر پہ بنے گا. انہوں نے اپنے 2.5 سالہ 3 سالہ مدت میں کوئی عید میلاد نہیں منایا، اور 10 سالہ مدت میں حضرت عمر نے کوئی عید میلاد نہیں منایا، 12 سالہ مدت میں حضرت عثمان نے کوئی عید میلاد نہیں منایا. ان بڑے بڑے صحابہ نے نہیں منایا تو پھر نہ منانے والوں کو گستاخ کہنے والوں سنو، یاد رکھو تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخی کرتے ہو. What about the celebration of Prophet Muhammad, peace be upon him? In the Quran, nowhere in the Quran does it say that you have to celebrate the birthday of the Prophet. There is no authentic hadith. The companions of the Prophet, the Sahaba, they never celebrated the birthday of the Prophet. Celebrating the birthday is a Western culture. It is not part of Islam. The companions of the Prophet, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, may Allah be pleased with them all, they never celebrated the birthday. So this is an innovation. It's a bidah. It's an innovation. So you should not celebrate the birthday of the Prophet. You should love the Prophet and follow his advice, not celebrate his birthday. Okay. And you should be a Muslim, not belonging to any sect. 12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں، چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا. یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے. جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں. سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی. مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے. وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا. ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کی تابع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا. کیا نہیں کیا نا ہم نے. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں. وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے دیکھیں گے، کریں گے، ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائیں گا. یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا. تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا؟ عید میلاد منانا حرام ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے. جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے. اسلام میں
वेल्डिंग है, आर्ट की पेवंदकारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने रबीउल अव्वल आए कभी ईद मिलाद नहीं मनाई। मुझे कल ही किसी भाई ने क्लिप भेजा, हज़रत कादरी साहब, वो खोल के बैठे हैं किताबें, 10वीं सदी में उसने मनाया, 12वीं सदी में उसने मनाया, 9वीं सदी में उसने मनाया, 8वीं सदी में उसने मनाया, बुजुर्गों के हवाले दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपने ये हवाले दे के क्या कमाल कर लिया? ये तो हम खुद मान रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ है 6वीं सदी हिजरी के लास्ट में। मलक मुजफ्फर ने, शाह अरबल ने इस बिदअत की बुनियाद रखी। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा, फिर मेरे बाद, फिर उसके बाद ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मनाया, मुहद्दिसीन ने मनाया, आइमा दीन ने मनाया। ये तो 6वीं सदी हिजरी से आपने इसकी बिदअत की बुनियाद रखी है और आप अब पेश कर रहे हो पब्लिक के सामने किताबें खोल के कि देखो जी फलां ने मनाया। 6वीं के बाद तो ये बिदअत किसी न किसी सूरत में बाकी रही और जू वक्त गुजर रहा है इस बिदअत के अंदर खबासतें और भर रही हैं। सिनेमा के अंदर भी फिल्में इस दिन खुशी के साथ चलाई जाती हैं।